اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے باہر نکال کیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تمام بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی بہادری اور عدل و انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ حکومت کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول و ضوابط تشکیل دیے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔ عوام جان گئے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا یہی ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی مقبولیت اعلیٰ انتظامیہ ہی نہیں، خود طالوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی۔ طالوت نے آپ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کے اپنے بیٹے یوتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ احسان فراموشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کی بیوی انیا بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ کے دل سے اس افسوسناک صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی۔ آپ وقتی طور پر راضی ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت و بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک روز آپ نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی میں قدم رکھا۔ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اس حرکت سے ناراض تھے۔ طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی تو بیٹے یوتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ انیا بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ آخر انہوں نے آپ کو پا لیا۔ ان کے مجبور کرنے پر آپ ان کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہوئے۔ دین اور دنیا کے کاروبار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام بھی ظرف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی طرف سے سونپی گئی نبوت و بادشاہت کی ذمہ داریوں اور اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب ذوالجلال و اکرام کے شکر گزار رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ آپ کی حکمت و دانائی کے سبب آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے حلیہ شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت انتہائی محور کن تھی، حسین و متناسب، خود و خال کی بنا پر دیکھنے والوں کو بھلے لگتے، پھر سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں متاثر کرتی تھیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور ہم نے اس داؤد علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا اور حق و باطل کے فیصلے کی قوت عطا کی۔ دوسری جگہ ذکر آیا ہے اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت نبوت بھی اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رقم تراز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا
تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حیثہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ یوں داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے سے پیشتر ہی انعامات و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ کے ذمہ رسالت و نبوت اور حکومت و سلطنت ہر دو فرائض تھے۔ نظام حکومت و سلطنت کو درست انداز میں چلانے کے لیے شعور و ادراک کے ساتھ شجاعت و جرأت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بھی آپ کو عطا کیے ہیں۔ آپ کے عہد میں فتوحات کا دائرہ بہت بڑا وسیع ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات پر پورے طور سے عمل پیرا رہے کہ خدا کی ہدایت تھی کہ چونکہ ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ کا بنیادی کام حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور اس کام کے لیے خواہشات نفسانی کو رد کرتے ہوئے یوم حساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی امور سلطنت کے بجا آوری میں امانت و دیانت کا لحاظ رکھنا ہوگا اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھنا لازم ٹھہرا جب نظام سلطنت خدا کے احکامات کے مطابق چلایا جا رہا ہو۔ وہی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو آپ علیہ السلام کی ہیبت و رعب و دبدبہ اور شان و شوکت سے انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کیے گئے فیصلوں سے انحراف کی جرأت جن و بشر میں سے کسی کو نہ تھی۔ شہر ایلیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے دن 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت تو روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سب جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڑھے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا